میری زندگی میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس سے میری ساری زندگی ہی بدل گئی تھی۔ میں نے ابا سے چھپ کر اسلام قبول کیا، مگر ایک دن اچانک ابا کو معلوم پڑ گیا تو میں بہت گھبرا گئی کیونکہ ابا مجھے مارنے آ رہے تھے۔ میں فوراً گھر سے بھاگ کر اسٹیشن پر آ گئی اور اچانک میرا پاؤں ٹرین کی پٹری میں پھنس گیا۔ ابا سمیت وہاں موجود سب ہندو میرا مذاق اڑانے لگے اور بولے، اگر اتنا ہی اپنے رب پر یقین ہے تو بچا لے خود کو، کیونکہ ٹرین میری ہی طرف آ رہی تھی۔ میں نے فوراً روتے ہوئے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا تو حیرت سے میری آنکھیں پھٹ پڑیں۔ آج میں آپ کو اپنی زندگی کا ایسا واقعہ سنانے جا رہی ہوں جس نے کئی بڑے بڑے کٹر ہندوؤں کو سجدہ کرنے پر مجبور کر دیا۔ آخر ایسا بھی کیا ہوا تھا کہ اسلام کا نام لینے پر بھی قتل عام کرنے والے ہندو صرف ایک چیز کو دیکھ کر ایمان لے آئے تھے؟ میں آج جو یہاں آپ سے اپنی زندگی کی کہانی بیان کرنے جا رہی ہوں تو صرف اسی اوپر والے کے حکم سے، ورنہ وہ دن تو میری زندگی کا آخری دن تھا۔ میرا نام نور العین ہے۔ میری پیدائش ایک ہندو گھرانے میں ہوئی تھی۔ میرا باپ کٹر ہندوؤں میں سے تھا جبکہ میری ماں سکھ گھرانے میں سے تھی اور گرو نانک کو ماننے والوں میں سے تھی۔ ایسے میں زندگی کے کئی عرصے تک مجھے علم ہی نہ ہو سکا تھا کہ میرا خدا کون ہے، ایک جانور جو کہ ہر چیز کے لیے ہمارا ہی محتاج ہوتا ہے، یا پھر بابا گرو نانک جو کہ ایک بے جان مجسمہ اور مورتی کی صورت میں ہوتے تھے۔ ایک طرف باپ کا خدا گائیں تھی جس کو تینوں وقت چارہ پانی اس کی جگہ پر جا کر دینا پڑتا تھا، پھر اس کے بدبودار فضلے کو مقدس سمجھ لیا جاتا تھا۔ میرا باپ دن بھر اپنے خدا کی خدمتیں کرتا، اس کے لیے الگ الگ ملازموں کی فوج رکھی گئی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی میرے باپ کا خدا جو کہ ایک گائے ہوتی تھی، چند سال گزرنے کے بعد خود بخود مرا جاتی تھی۔ اس کے مردار وجود کو کسی اچھوت کی طرح کسی ویرانے جگہ پھینک دیا جاتا تھا جہاں گائے ماتا کے مردار وجود کو جنگلی جانور چیر پھاڑ کر کھا جاتے تھے، لیکن وہ اپنے بچاؤ میں کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ خود کو نہ تو مرنے سے بچا سکتی تھی اور نہ ہی جانوروں کی خوراک بننے سے، یہاں تک کہ چھوٹی چھوٹی چیونٹیاں بھی اس کی ہڈیوں کے ساتھ جب تک تھوڑا تھوڑا گوشت لگا رہتا تھا وہ اس کے جسم سے الگ نہیں ہوتی تھی۔ دوسری طرف میرا باپ 2-4 دن مری ہوئی گائے ماتا کا سوگ منانے کے بعد ایک نیا اور نسلی خدا ڈھونڈ کر لے آتا تھا جو اس سے زیادہ عرصے تک زندہ رہ سکے۔ یوں ہمارے گھر میں ایک نئی گائے ماتا کی آمد ہو جایا کرتی تھی۔ دوسری طرف میری ماں ہزاروں چیزیں پکا پکا کر بابا گرو نانک کے لیے لے جایا کرتی تھی، ان کی نظر کیا کرتی تھی۔ کبھی کبھی تو وہ یہ چیزیں وہاں سے غائب ہو جایا کرتی تھیں تو اماں خوش ہو جایا کرتی تھی کہ بابا گرو نانک نے نظر کھا لی، اب اس کی ہر مراد پوری ہو جائے گی۔ اور کبھی کبھی وہ چیزیں جوں کی تیوں پڑی رہا کرتی تھیں جس پر اماں اداس ہو جاتی اور کہتی کہ آج بابا جی مجھ سے اداس ہیں۔ بابا جی کی ناراضگی اماں کو بے چین کر دیتی تھی۔ پھر اماں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر گوشہ نشین ہو جایا کرتی تھیں، اور جب تک اماں جی کو بابا جی کی ناراضگی سمجھ نہیں آتی تب تک اماں دوسرا کام کوئی بھی نہیں کرتی تھیں۔ اس سب کے دوران میں الجھ کر رہ جایا کرتی تھی۔ مجھے ان خداؤں کی سمجھ نہیں آتی تھی۔ شاید اللہ نے مجھے ہدایت سے نوازنا تھا، اس لیے شروع سے ہی مجھے ایک ایسی الجھن میں مبتلا کر دیا تھا جس سے میں نے راستہ ڈھونڈ کر نکالنا تھا اور اپنی مراد کو پہچاننا تھا۔ اس الجھن سے نکلنے کے لیے میں نے گائے ماتا اور بابا گرو نانک کی بہت پوجا اور تپسیا کی تھی، لیکن ان میں سے ایک بھی میری الجھن کو دور نہیں کر سکا تھا، کیونکہ میری الجھن کا حل یہاں تھا ہی نہیں۔ میرا ہندو دھرم کا نام پریتی کرشن تھا اور ابا کا نام کرشن لال تھا۔ گاندھی جی ہمارے پرکھوں میں سے تھے۔ میں نے ابتدائی تعلیم حیدرآباد انڈیا سے ہی حاصل کی تھی۔ میں پڑھائی میں بہت تیز تھی، ایک ذہین اور قابل اسٹوڈنٹ تھی۔ FSC میں میری فرسٹ ڈویژن آنے کے بعد ابا نے میرا داخلہ مانچسٹر کی کیمبرج یونیورسٹی میں کروا دیا تھا۔
اور میں اپنے سفر پر روانہ ہو گئی، ایک ایسے راستے پر جہاں مجھے میری منزل ملنی تھی، جہاں مجھے ہدایت کی روشنی سے ہمکنار ہونا تھا، جہاں میری زندگی کو بدل دیا جانا تھا۔ مانچسٹر کی زمین پر قدم رکھتے ہی میرے دل کو ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا تھا۔ ایک خوشگوار سی ہوا چلنے لگی تھی جو جسم سے ٹکرا کر روح تک سکون پیدا کر رہی تھی۔ شاید اس جگہ کو میرا ہی انتظار تھا۔ میرا جس مضمون میں داخلہ ہو رہا تھا وہاں کی سیٹیں میرے آنے سے پہلے ہی مکمل ہو چکی تھی۔ ایسا ہی اللہ کو منظور تھا۔ مجھے کہا گیا کہ میں کچھ مہینے کے لیے دوسرے مضمون کی جماعت میں بیٹھ جاؤں۔ مہینے بعد ایک ٹیسٹ لیا جانا تھا جس میں سے اسٹوڈنٹ کی چھانٹی کی جانی تھی اور میرٹ کے لحاظ سے سیٹیں دی جانی تھیں۔ خیر مجھے جو سیٹ ملی، میرے بینچ میٹ ایک مسلمان تھی جس کا تعلق پاکستان سے تھا۔ اس کا نام جویریہ تھا۔ اس نے میری طرف بات چیت کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا مگر مجھے اس سے بات کرنے میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ میں ویسے بھی کسی سے زیادہ گھلنا ملنا پسند نہیں کرتی تھی، اس لیے میں نے اسے کوئی خاص گرم جوشی نہیں دکھائی تھی۔ وہیں پاس کے ہاسٹل میں میری رہائش تھی۔ یوں تو میں اپنا کمرہ بھی الگ ہی رکھنا چاہتی تھی لیکن ہاسٹل انتظامیہ کا کہنا تھا کہ مجھے کم سے کم ایک لڑکی کو اپنے ساتھ ایڈجسٹ کرنا ہی پڑے گا۔ میں مجبوراً اس چیز کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ اگلے دن میری روم میٹ میرے روم میں آ گئی تھی۔ میں نے جیسے اسے دیکھا تو مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کہ اسے کیا کہوں اور کیا نہیں کہوں کہ میری روم میٹ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ وہی مسلم لڑکی جویریہ ہی تھی۔ مجھے ایک مسلم کے ساتھ روم شیئر کرنا تھا۔ اس کے آنے سے پہلے میں کمرہ سیٹ کر چکی تھی۔ بیڈ کے بالکل سامنے میں نے ایک بابا گرو نانک کی مورتی رکھی تھی جو میری ماں نے آتے وقت میرے ہاتھ میں پکڑائی تھی، اور دوسری طرف نئی گائے ماتا کی تصویر تھی جسے ہمارے گھر آئے مشکل سے ایک ہفتہ ہی ہوا تھا۔ ابا کا کہنا تھا کہ گائے ماتا کا آشیرواد ہی تھا جو میری فرسٹ ڈویژن آئی ہے۔ خیر میں ان دونوں کے علاوہ میں اپنے ساتھ اپنے دھرم کی اور کوئی چیز نہیں لائی تھی۔ مسلم لڑکی مسکرا کر کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ اس کے بعد اس نے اپنا سامان ایک طرف رکھتے ہوئے پورے کمرے کا جائزہ لیا تھا، پھر اپنا سامان سیٹ کرنے لگی تھی۔ میں کچھ دیر اس کو دیکھتی رہی اور پھر اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ اس کو میں نے کمرے کی پچھلی سائڈ دی تھی جبکہ دروازے والی سائڈ میں نے خود رکھی ہوئی تھی۔ یہ پارٹیشن میں نے اپنے طور پر کی ہوئی تھی مگر جب میں کمرے میں واپس آئی تو اس پارٹیشن والی جگہ کمرے کے عین بیچوں بیچ ایک بڑا سا پردہ لگا ہوا تھا جو کمرے کو وسط میں سے دو الگ الگ برابر حصوں میں تقسیم کر رہا تھا۔ میں نے ذرا سا پردہ سائڈ پر کر کے دیکھا، اس نے اپنے والے حصے کو انتہائی نفاست سے سجایا ہوا تھا اور بیڈ کی سائڈ پر ایک خوبصورت سا قالین بچھا کر کچھ کرنے میں مصروف تھی۔ میں نے اسے ایک دو آوازیں دیں لیکن اس نے نہ میری طرف دیکھا تھا اور نہ ہی میری کسی بات کا جواب دیا تھا۔ اس کے اتنے ایٹیٹیوڈ پر مجھے بہت غصہ آ گیا تھا۔ میں نے پردہ برابر کیا اور اپنے بیڈ پر بیٹھ کر موبائل چلانے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ پردہ ہٹا کر باہر آئی اور مجھے کہنے لگی کہ میں معافی چاہتی ہوں، میں نے آپ کی آواز کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اصل میں نماز پڑھ رہی تھی اس لیے آپ کو جواب نہیں دے سکی۔ اگر میں آپ کو جواب دے دیتی یا آپ کی طرف دیکھ لیتی تو میری نماز ٹوٹ جاتی۔ آپ کو مجھ سے کوئی کام تھا؟ میں نے اس سے پوچھا کہ تم یہ بتاؤ کہ یہ نماز کیا ہے، کوئی یوگا وغیرہ کی پریکٹس ہے؟ مگر تم تو مجھے اچھی خاصی سلم اور سمارٹ نظر آ رہی ہو، تمہیں تو کسی یوگا وغیرہ کی ضرورت نہیں، پھر تم یہ سب کیا کر رہی تھی؟ تو وہ کہنے لگی کہ نماز کوئی یوگا یا پریکٹس نہیں ہے، نماز ہماری عبادت ہے۔ جیسے آپ اپنے خداؤں کو پوجتے ہیں، ان کو خوش کرنے کے لیے مختلف کام کرتے ہیں، ویسے ہی ہم اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نماز ادا کرتے ہیں۔ نماز ہمارے دین کا ستون ہے، اس کے بغیر ہمارا دین مکمل نہیں ہوتا۔ ہر مسلمان پر دن میں 5 وقت نماز ادا کرنا فرض ہے جن کی ادائیگی ضروری ہے۔ میں کھڑی پریشان اس کی باتیں سنی جا رہی تھی۔ اس کے چپ ہونے پر میں چونک اور ہوش کی دنیا میں واپس آئی تھی۔ میرے دل کی حالت بدل رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ میں تم سے پوچھ رہی تھی کہ کیا تم نے یہ پردہ لگایا ہے؟ تو اس نے سر ہلایا کہ ہاں، اور کہنے لگی کہ وہاں سامنے آپ کے خدا رکھے ہیں، ان کے
سامنے میری عبادت نہیں ہوتی، تو اسی لیے میں نے یہ پردہ لگا دیا۔ آپ بھی پرسکون رہیں اور مجھے بھی آسانی ہو۔ اتنا کہنے کے بعد وہ اپنی طرف واپس چلی گئی تھی۔ دن گزرتے گئے، میرا زیادہ تر وقت جویریہ اور باقی مسلم سٹوڈنٹس کو دیکھنے اور جانچنے میں ہی گزر جایا کرتا تھا۔ اب مجھے جویریہ کی ایک ایک عادت پسند آنے لگی تھی۔ مجھے نہ جانے کیوں اسے دیکھنے میں دلچسپی ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی عادات مجھے اس کی طرف بہت اٹریکٹ کیا کرتی تھیں۔ وہ کمرے سے باہر نکلتی تو مکمل پردے میں ہوتی تھی، یہاں تک کہ اس کی ہاتھوں کی انگلیاں اور ناخن تک چھپے ہوتے تھے۔ آنکھوں کے سامنے وہ جالی دار پردہ ڈالی رکھتی تھی، جس سے اسے باہر دیکھنے میں آسانی ہوتی تھی۔ اپنے کہے کے مطابق وہ دن میں 5 وقت نماز ادا کیا کرتی تھی، اور کبھی کبھی تو وہ رات کے وقت بھی وہی عبادت کر رہی ہوتی تھی۔ نہ جانے اب یہ کون سا وقت تھا، اس نے تو مجھے صرف 5 ہی وقت عبادت کرنے کے بارے میں بتایا تھا۔ میں اکثر اسے دیکھتی رہتی تھی، وہ زیر لب کچھ نہ کچھ پڑھتی رہتی تھی۔ نہ جانے کون سا ورد تھا جو وہ دہراتی رہتی تھی۔ صبح اور شام کے وقت وہ کوئی موٹی سی کتاب لیے پڑھتی رہتی تھی۔ یہ کتاب ہمارے کورس میں تو نہ تھی۔ جس طرح وہ کتاب کو سنبھال کر رکھتی تھی، اس طرح یہی لگتا تھا کہ یہ ان کی مقدس کتاب ہے۔ نہ جانے کیوں مجھے اس کی عادات اور اس کی عبادات اچھی لگنے لگی تھی۔ ایک دن اسی طرح جب صبح کے وقت وہ یہ کتاب پڑھ رہی تھی، جب میری آنکھ کھل گئی، اس وقت شاید وہ با آواز پڑھ رہی تھی، تبھی اس کی آواز میرے کانوں تک پہنچ رہی تھی جو میری آنکھ کھل گئی تھی۔ میں نے پردہ ہٹا کر اسے دیکھا اور وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر چلتی ہوئی اس کے بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس نے تھوڑی دیر بعد وہ کتاب بند کر کے چوم کر کپڑے میں لپیٹ کر رکھی تھی، اور پھر مجھے دیکھ کر کہنے لگی کہ کیا ہوا، سب خیریت تو ہے؟ تو میں نے کہا نہیں، وہ جو تم کچھ پڑھ رہی تھی وہ سن کر مجھے بہت اچھا لگا، مجھے بہت سکون ہوا۔ کیا تم اسے میرے لیے دوبارہ سے پڑھ سکتی ہو؟ مجھے سکون محسوس ہو رہا ہے۔ میری بات سننے کے بعد وہ کہنے لگی کہ وہ کوئی عام کتاب نہیں ہے، بلکہ ہم مسلمانوں کی مقدس اور آخری کتاب قرآن مجید ہے، جو ہمارے رب تعالیٰ کی طرف سے ہماری ہدایت کے لیے نازل ہوئی ہے۔ یہ آسمانی کتاب ہے جسے پڑھنے اور سننے کے کچھ آداب ہوتے ہیں۔ ان آداب کو مد نظر رکھنا اس کے احترام کے لیے بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے اسے چھونے کے لیے باوضو ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ پاک کتاب ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسے وہی چھوتے ہیں جو پاک ہیں۔ میں انتہائی دلچسپی سے اسے سن رہی تھی، اس کی باتیں میرے دل پر اثر کر رہی تھیں۔ میں نے اسے پوچھا کہ وضو کیا ہوتا ہے، تو وہ کہنے لگی وضو کا مطلب پاکی حاصل کرنا ہوتا ہے۔ اس کے کچھ فرائض اور کچھ سنتیں ہیں جن کو ادا کرنے کے بعد وضو پورا ہوتا ہے۔ میں نہ جانے کیوں اس سے سوال پہ سوال کیے جا رہی تھی، جن کے جوابات وہ مجھے انتہائی محبت اور تحمل مزاجی سے دے رہی تھی۔ اس کے بعد میں نے انٹرنیٹ کی مدد سے بھی اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کرنا شروع کر دی تھیں۔ جو مجھے اسلام کے بارے میں آگاہی ملتی جا رہی تھی، ویسے ویسے میری بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ میں ایک ہی مرتبہ سب کچھ جان لینا چاہتی تھی، مگر اتنی جلدی سب کچھ ممکن نہیں تھا۔ ابھی میں اسلام کے متعلق کچھ معلومات ہی حاصل کر پائی تھی۔ میرا اسلام کو جاننے کا سبق ابھی باقی تھا کہ ایک دن مجھے خبر ملی کہ میری اماں شدید بیمار ہو گئی تھی۔ ڈاکٹروں نے اسے جواب دے دیا تھا۔ میں یہ خبر سن کر بہت پریشان ہوئی تھی۔ جویریہ نے مجھ سے میری پریشانی کی وجہ پوچھی تو میں نے اسے بتا دیا۔ اس نے مجھے کہا کہ وہ میری ماں کے لیے دعا کرے گی کہ میری اماں کی تکلیف کم ہو جائے، باقی زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پھر اس نے میرے سامنے میری ماں کے لیے دعا کی تھی۔ میری تلاش ابھی تک جاری تھی۔ 1 سال سے زیادہ ہو گیا تھا مجھے مانچسٹر میں آئے ہوئے، 1 سال ہونے کے قریب تھا۔ اب تک میری معلومات میں حد درجہ اضافہ ہو چکا تھا۔ اسلامی معلومات حاصل کرنے کے بعد، اپنی زندگی پر نظر ثانی کرنے کے بعد میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں ایک مرتبہ لرز کر رہ گئی تھی۔ ہم اس دنیا میں کس لیے بھیجے گئے تھے اور ہم یہاں آ کر آخر کیا کر رہے تھے؟ ہمارا تو کوئی بھی عمل اسلام کے مطابق نہیں تھا۔ ہم نے تو نہ جانے کتنے کتنے خدا بنائے ہوئے تھے، جبکہ خدا تو صرف ایک ہی تھا، جو نہ دکھائی دیتا اور نہ سنائی دیتا تھا، جو ظاہر میں بھی تھا اور باطن میں بھی تھا، جو بنا کہے دلوں کا حال جان لیا کرتا تھا۔ اس کو کچھ کہنے یا کچھ بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ بے شک ہمارا حقیقی خدا تھا۔ ہماری آنکھوں پہ جاہلیت کی پٹی بندھی ہوئی تھی اور دلوں پر مہریں لگ چکی تھیں،
لیکن وہ اللہ ہے جو کرم کرنے والا ہے۔ اس نے مجھ پر کرم کیا تھا جو مجھے ہدایت سے نوازا تھا۔ میں نے جویریہ سے اپنے دل کی بات کر لی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ میں اسلام میں داخل ہونا چاہتی ہوں۔ اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ میں نے اس سے یہ بات مذاقیاً کہی ہے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اچھی طرح سوچ لو، ایک مرتبہ تم ایک بار اس میں داخل ہو گئی تو اس سے مکرنا ٹھیک نہیں ہوگا۔ جو تم کہہ رہی ہو وہ بات مذاق میں بھی کرنے والی نہیں ہے۔ میں اس کے جذبات سمجھ سکتی تھی۔ کوئی بھی میری طرح ہندو ذات کا شخص اس طرح اچانک اٹھ کر اسلام قبول کرنے کا کہے گا تو سب کو مذاق ہی لگے گا۔ کس کو لگے گا کہ میں اس معاملے میں سیریس ہوں۔ یہی حالت جویریہ کی بھی تھی۔ اس کو بھی میری بات مذاق ہی لگ رہی تھی۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ میں واقعی سنجیدہ ہوں، کوئی مذاق نہیں کر رہی ہوں۔ اسے بہت خوشی ہوئی۔ اس کے چہرے پر ایک الگ سی چمک آ گئی تھی۔ اس نے پہلے مجھے وضو کروایا اور پھر مجھے کلمہ پڑھایا تھا، جسے پڑھنے کے بعد میں دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی تھی۔ اس نے میرا اسلامی نام نور العین رکھا تھا اور مجھے گلے لگا کر مبارکباد دی تھی۔ اس نے مجھے اسلام کی بنیادی عبادات اور بنیادی باتیں سکھائیں اور مجھے کہا کہ کوشش کرنا اب تمہارا کوئی بھی عمل اسلام کی تعلیمات کے خلاف نہ ہو۔ اس وقت تم مجھ سے زیادہ پاکیزہ ہو۔ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد تمہارے پچھلی زندگی کے تمام گناہ معاف ہو چکے ہیں۔ تم بالکل پاک اور صاف ہو۔ اس کے بعد اس نے مجھے نماز پڑھنا سکھائی تھی۔ جو ہی میں نے سجدے میں سر رکھا، اسی لمحے مجھے ایسا لگا جیسے میری ساری بے چینی ختم ہو گئی ہے۔ میری بے چین روح کو قرار مل گیا تھا۔ میری تلاش مکمل ہو چکی تھی۔ میں جس منزل کی تلاش میں بھٹکتی پھر رہی تھی، مجھے وہ منزل حاصل ہو چکی تھی۔ اسلام میں داخل ہو کر مجھے میری بے مقصد زندگی کا مقصد مل گیا تھا۔ ساتھ ساتھ میں نے جویریہ سے قرآن پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ مجھے طلب زیادہ تھی، اس لیے میں جلدی سیکھ رہی تھی۔ کچھ ہی عرصے میں میں نے عربی زبان پر عبور حاصل کر لیا تھا۔ وقت گزرتا رہا۔ مجھے اسلام میں داخل ہوئے 3 سال گزر چکے تھے۔ آج کل ابا ہر روز مجھے کالز کر کے گھر بلا رہے تھے۔ مجھے بھی گھر کی بہت یاد آ رہی تھی، لیکن اب میں وہاں نہیں جانا چاہتی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر میں وہاں گئی تو مجھے وہاں ساری ہندوانہ رسومات کرنی پڑیں گی، جو کہ اب میں کسی صورت بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اور اگر ابا کو علم ہو گیا تو ابا تو مجھے جان سے ہی مار ڈالیں گے۔ میں بہت پریشان تھی۔ میں نے اپنی پریشانی جویریہ سے بیان کی تو جویریہ نے کہا کہ اگر کسی وجہ سے جھوٹ بولنا پڑ جائے تو وہ جھوٹ نہیں ہوتا، وہ تمہارے والدین ہیں۔ اگر وہ تمہیں بلا رہے ہیں تو تمہیں وہاں جانا چاہیے۔ بس تم انہیں یہ نہ بتانا کہ تم اپنا مذہب بدل چکی ہو۔ میں نے اس سے کہا کہ میں کیسے چھپاؤں گی، یہ بات تم جانتی ہو۔ میرا رہن سہن، لباس، بول چال سب بدل چکا ہے۔ ایسے میں کیسے چھپا سکتی ہوں کہ میں مسلمان ہوں؟ انہیں تو مجھے دیکھتے ساتھ ہی معلوم ہو جائے گا اور ساتھ ہی مجھے قتل کر دیں گے۔ تم نہیں جانتی کہ ابا مسلمانوں کے کتنے خلاف ہیں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں اور کیا نہیں۔ میں تھک ہار کر سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ نہ جانے کیا ہونے والا تھا۔ جویریہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ تم خود کو بے پردہ نہ ہونے دینا، باقی لباس کوئی بھی پہن لو، ویسے بھی سردیوں کا موسم ہے، تم نیچے سے کچھ بھی پہن کر اوپر لانگ کوٹ پہن لینا، سارا مسئلہ ہی ختم۔ ایک دم سے جویریہ کا شکریہ ادا کر کے اسے گلے سے لگا لیا۔ وہ بہت اچھی تھی۔ اس نے چٹکیوں میں ہی میرا مسئلہ حل کر دیا تھا۔ رہی صحیح پریشانی کورونا نے پوری کر دی تھی۔ میں نے ایک بڑی ہیٹ لے لی تھی اور اپنے سر کو ڈھانپنے کے لیے استعمال کرتی تھی اور کورونا سے بچاؤ کے لیے منہ پر ماسک لگاتی تھی، جس سے میرا پردہ برقرار رہا تھا۔ میں نے اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا۔ وہ کبھی بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں ہونے دیتا۔ وہ وہاں سے راستے نکالتا ہے جہاں سے کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ یہاں سے بھی پریشانی کا حل نکل سکتا ہے۔ اس نے ہر مشکل کے ساتھ آسانی رکھی ہوئی ہے۔ میں نے اپنا سامان پیک کیا
کچھ شاپنگ کی اور پھر جویریہ سے ڈھیروں دعائیں لے کر انڈیا کے لیے رخصت ہو چکی تھی۔ ایئرپورٹ سے گھر جاتے ہوئے میری ٹانگیں کانپنے لگی تھیں۔ یہ زندگی میں پہلی مرتبہ تھا جب میں اس قدر کنفیوز ہوئی تھی۔ میری جیسی بولڈ اور کانفیڈنٹ لڑکی آج اپنے گھر جاتے ہوئے ہی گھبرا رہی تھی۔ جوں جوں گھر قریب آتا جا رہا تھا ویسے ویسے میری گھبراہٹ میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ میرا سانس پھول رہا تھا اور دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں، مگر ایک اطمینان بھی تھا کہ اب میں حق پر تھی۔ میری حفاظت اب اس مالک کے سپرد تھی۔ یہی سوچ کر خود کو ریلیکس کرتی اور پھر دروازے پر دستک دی۔ ملازم نے دروازہ کھولا اس سے پہلے کہ میں اندر داخل ہوتی۔ میری دادی ٹرے میں آرتی کا سامان لے کر آ گئی تھی۔ پہلے انہوں نے مجھے ناریل دیا تھا، ناریل کے بعد میرے تلک کی رسم ہوئی اور پھر میری آرتی کی گئی جو میں نے بڑی مشکل سے ادھر ادھر کی تھی۔ اگلا لمحہ پرساد کا تھا۔ میں نے پرساد لے تو لیا تھا لیکن میرے علم میں نہیں تھا کہ اب اس کو میں کھا سکتی ہوں یا یہ میرے لیے جائز نہیں۔ اس لیے میں نے وہ پرساد چپکے سے کوٹ کی جیب میں ڈال لیا تھا۔ میری ماں بہت زیادہ بیمار تھی۔ اس کی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ سوکھ سوکھ کر وہ کانٹا ہو گئی تھی اور کینسر کی تکلیف اسے اذیت میں مبتلا کیے رکھتی تھی۔ بہت جگہوں سے علاج کروایا تھا مگر کوئی افاقہ نہ ہوا تھا۔ اماں کے بستر کے قریب گنگا جل اور نہ جانے کن کن چیزوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ میں نے سب سے پہلے اماں کا کمرہ صاف کیا تھا اور اس کے کمرے سے ساری فالتو چیزیں ہٹا دی تھی۔ مجھے یہاں رہتے ہوئے یہ سب سے بڑی مشکل پیش آ رہی تھی، وہ میری عبادت کی تھی۔ میں یہاں کوشش کے باوجود 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ پا رہی تھی۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی سر پر سوار رہتا تھا جس کی وجہ سے میری نمازیں رہ جاتی تھیں۔ میں رات کے پچھلے پہر دن بھر کی ساری نمازیں ادا کرتی تھی اور کچھ نہ کچھ پڑھ کر اماں پر دم کیا کرتی تھی جس سے وہ سکون سے سو جایا کرتی تھی، ورنہ تو تکلیف کی شدت اتنی تھی کہ وہ پوری رات لاٹھی کے سہارے کمرے میں چکر کاٹتی رہتی تھی۔ تکلیف نہ اسے لیٹنے دیتی تھی اور نہ بیٹھنے۔ ایک دن یوں ہی میں نے اماں کے پاس بیٹھ کر اماں کو دم کیا۔ اماں کافی دیر سے کمرے میں چکر کاٹ کر بیڈ پر لیٹی تھی۔ رات کے 2 سے اوپر کا وقت ہو چکا تھا۔ عموماً تو اماں 1 بجے تک سو جایا کرتی تھی لیکن آج ابھی تک جاگ رہی تھی۔ دم کرنے کے بعد میں اماں کے سونے کا انتظار کرنے لگی تاکہ اماں سوئے اور پھر میں نماز ادا کر سکوں۔ کچھ دیر بعد ہی اماں کی آنکھ لگ گئی تھی۔ میں نے اماں کو سویا دیکھا تو فوراً اٹھ کر وضو کیا اور نماز پڑھنے لگی تھی، اس بات سے انجان کہ اماں میری ساری حرکات دیکھ رہی تھی اور اس وقت تو کچھ نہ بولی، لیکن اگلی دوپہر کو جب میں جاگی تو گھر میں واویلا مچا ہوا تھا۔ اماں نے سب کو ہی میرے بارے میں بتا دیا تھا کہ میں نے مذہب تبدیل کر لیا ہے۔ ابا انتہائی غصے میں تھے۔ ان کا غصہ 7ویں آسمان تک جا پہنچا تھا۔ انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ان کی لاڈلی یہ کام کر چکی ہے۔ اس لیے وہ مجھ سے پوچھنے کے لیے میرے پاس آئے تھے اور مجھ سے سوال کیا تھا۔ میں نے سر جھکا لیا تھا۔ سچ سب کے سامنے آ گیا تھا۔ اب جھوٹ بولنے کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ میں نے ابا کے سامنے اقرار کر لیا تھا۔ ابا نے مجھے ایک ساتھ کئی تھپڑ مارے مگر مجھے دکھ نہ ہوا تھا۔ ابا بندوق لینے کے لیے جیسے ہی کمرے میں گئے میں گھر سے نکل کر بھاگ کھڑی ہوئی کیونکہ ابا مجھے جان سے مار دینا چاہتے تھے۔ میں بھاگتے بھاگتے اسٹیشن پر آ گئی تھی کیونکہ ریل کے چلنے کا وقت ہونے والا تھا۔ میرا ارادہ یہی تھا کہ جلد از جلد ٹرین میں سوار ہو کر فی الوقت کے لیے ابا کی نظروں سے دور ہو جاؤں گی۔ میں 2 ہی قدم چلی تھی کہ اچانک میرا پاؤں ریل کی پٹری میں پھنس گیا تھا۔ ابا اور وہاں کھڑے سارے ہندو مجھے دیکھ کر ہنسنے لگے۔ ابا نے کہا کہ اپنے رب سے کہو کہ آ کر تمہیں بچا لے کیونکہ ٹرین تو آنے والی ہے، وہ تمہیں کچل کر نکل جائے گی۔ میں نے بے ساختہ آسمان کی طرف دیکھا تھا۔ میرے کانوں میں جویریہ کے الفاظ گونج رہے تھے کہ اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ شاید یہی میری پہلی آزمائش تھی۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور خود کو اپنے رب کے سپرد کر دیا۔ مجھے اپنے اللہ پر پورا بھروسہ تھا۔ یقیناً
اس نے میرے لیے کچھ بہتر ہی سوچا ہوگا۔ یہ سوچ آتے ہی میرے دل سے ہر قسم کا ڈر نکل گیا تھا۔ میری آنکھیں بند تھیں۔ ٹرین میرے قریب آ رہی تھی جب اچانک ایک زوردار کڑاکے کی آواز میرے کانوں میں پڑی تھی۔ میں نے ایک دم اپنی آنکھیں کھولیں۔ سامنے کا منظر دیکھ کر میں بے اختیار اپنے رب کا شکر بجا لائی تھی۔ ٹرین بالکل میرے پاس سے گزرتی چلی تھی، جبکہ یہ منظر دیکھ کر ابا بھی سجدے میں گر پڑے تھے۔ یہ اللہ ہی کی قدرت تھی کہ بجلی کی تیز چمک نے پٹری کو ایک لمحے میں کاٹ دیا، جس کی وجہ سے ٹرین میری طرف آنے کی بجائے ساتھ گزرتی دوسری پٹری پر چڑھ گئی تھی۔ جب حیران پریشان سے ٹرین کو دوسری پٹری پر بنا کسی نقصان کے صحیح سلامت جاتا ہوا دیکھ رہے تھے، ان کے لیے یہ ایک چمتکار تھا۔ سب پریشان اس لیے تھے کہ اس چمتکار کو کرنے والا کوئی بابا، کوئی دیوتا یا کوئی گائے ماتا یا کوئی شیو دیوتا نہیں تھا۔ یہ سب کرنے والا میرا خدا تھا، میرا اللہ تھا جو ہر چیز پر قدرت رکھتا تھا۔ وہ اللہ تھا جس کی مرضی سے کائنات کی ہر چیز چلتی تھی۔ وہ تو قادر ہے، وہ ہے جو ہواؤں کے بھی رخ بدل دیتا ہے۔ پھر اس کے لیے ایک ٹرین کا رخ موڑنا کون سا مشکل تھا۔ ابا نے آ کر پٹری سے میرا پاؤں چھڑوایا اور مجھے کہا کہ مجھے بھی اس رب کا کلمہ پڑھا، وہ جس نے تمہیں موت کے منہ سے نکالا ہے۔ بجلی کی زوردار کڑک سے ان کے دل پر لگی مہر ہٹ گئی تھی۔ اللہ نے انہیں بھی ہدایت سے نواز دیا تھا۔ گھر آ کر ابا نے سب سے پہلے گائے ماتا کو کھول کر بھگایا تھا۔ اس کے بعد سب کے سامنے اپنے اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا۔ میں نے اماں کو بھی غسل کرا کر کلمہ پڑھایا تھا۔ وہ کلمہ ہی اماں کا آخری کلمہ تھا۔ اماں کی روح شاید اس کلمے کا انتظار کر رہی تھی جو وہ پچھلے 4 سالوں سے کینسر ہونے کے باوجود ابھی تک زندہ تھیں۔ حالانکہ ڈاکٹر نے تو 4 سال پہلے ہی صرف 2 ہفتے کی مہلت بتائی تھی، لیکن شاید اماں کا خاتمہ کلمہ پر ہی ہونا تھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد تمام سیاسی جماعتوں کے لوگ ابا کے مخالف ہو گئے اور ابا وہیں پر رہ کر اسلام کی تبلیغ کرنے لگے۔ لیکن جب دباؤ بہت زیادہ بڑھ گیا تو ابا اور میں انگلینڈ چلے گئے۔ ابا نے وہاں جا کر اپنا نیا کاروبار شروع کیا اور میں مانچسٹر آ گئی کیونکہ میری 1 سال کی پڑھائی ابھی باقی تھی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔